تو حضور والا علامہ برکاتی صاحب، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ اس کا مکمل متن اور ترجمہ اور کچھ تفسیری نکات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ اکبر، صدق اللہ صدق اللہ۔ آج کا یہ خوبصورت ترین موضوع گفتگو، جس میں یقیناً اپنی دعاؤں سے دوسروں کو نہ صرف ظاہراً نفع پہنچانا مقصود ہے، بلکہ اگر وہ نیکوکاران ہیں تو ان دعاؤں کے ذریعے ان سے بھی فیض حاصل کرنا مطلوب ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 28واں پارہ سورۃ الحشر ہے، اور سورۃ الحشر شریف کی جو چوتھا رکوع ہے وہ اس آیت پر ہی اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اچھا، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دعا کرنے کا خود ایک ڈھنگ اور طریقہ عطا کیا۔ واہ، کوئی اپنی مرضی سے دعا کرے تو یہ بھی اس کا حق ہے، لیکن اس کے اندر کمال یہ ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ بھی خود رب کائنات عطا فرما رہا ہے۔ یہ حضور کمال نہیں ہے کہ عطا کرنے والا خود کہے کہ اس طرح سے مجھ سے مانگو تو میں عطا کرتا ہوں۔ تو یہی چیز فرمائی، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے رب ہماری مغفرت فرما، ولی-اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کی، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے، اور اس کے بعد ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ہمارے دلوں میں کسی بھی قسم کا کوئی کینہ یا بغض حسد پیدا نہ ہو، اللہ اکبر، للذین آمنوا، وہی لوگ جو ہم سے سبقت لے گئے ہیں ان کے ایمان میں۔ اور یہ ہم ایسے ہی دعا نہیں کر رہے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ربنا انک رؤوف الرحیم، سبحان اللہ، اے رب ہمارے تو بے شک نرم بھی ہے اور رحمتیں فرما۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر اس آیہ کریمہ کا حسن دیکھیں تو اس کے اندر اصحاب نبی کے بعد قیامت تک جتنی سرکار کی امت آنی ہے، یہ سب کو طریقہ عطا کر واہ، کہ اپنے اپنے متقدمین کو دعاؤں میں اس طرح تم نے یاد رکھنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام صحابہ اکرام جی، جن کو اس حوالے سے دعاؤں کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی شان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر مہر لگا دی، جی، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، لیکن یہ بعین ہی اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید نے خود وعدہ کیا، عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ یہ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے، لیکن حضور نے امت کو کہا کہ جب بھی اذان ہو جائے تو اس کے بعد یہ دعا کیا کرو، وابعثہ مقاما محمودا، پہنچ تو جانا ہی ہے لیکن میرے پہنچنے میں تمہاری دعائیں بھی شامل ہو جائیں، اس میں بھی تمہارے لیے کیا بات ہے۔ یعنی جو اعزاز اور مرتبہ وہ تو من جانب اللہ ہے، لیکن آؤ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ تاکہ یہ رحمتیں تم پر بھی برستی رہیں، تم بھی اس سعادت میں شامل ہو جاؤ، اس سعادت میں شامل ہو جاؤ، یہ رحمتیں تم پر بھی برسیں، اور اس میں یہ ہوگا دلہا نے تو جانا ہی جانا ہے، باراتی جتنے خوش ہو کے جائیں گے اتنا ہو۔ تو یہاں پر بھی فرما دیا صحابہ نبی کی اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت فرما دی، لیکن پیچھے آنے والوں تم بھی ان کے لیے دعا کرتے رہو تاکہ اس جو نفاست ہے ایمان کی کیفیت کی، اس کے اندر نہ صرف شامل ہو جاؤ بلکہ دعا ان کے لیے کرتے رہو گے، ربنا انک رؤوف الرحیم کا وہ اعلیٰ مرتبہ، اللہ کی صفات کے تقاضے کا اعلیٰ مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پیدا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے جو آیات بینات دو ارشاد فرمائی ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہاں مہاجرین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد اس سے دوسری آیت میں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اس میں انصار کی شان بیان، اور اس کے بعد فرما دیا کہ اب جو مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے ہیں اب یہ ان کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو جملہ عطا کیا کہ اے ایمان والو تم یہ کہو کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور ہماری مغفرت فرما، تو مطلب یہ ہے کہ بڑوں کی برکت سے تمہاری مغفرت۔ کیا بات ہے،
بڑوں کے توسل سے تمہاری مغفرت ہوگی، اور ان کے بارے میں دل میں بغض اور کینہ پیدا نہیں کرنا۔ میں اس ضمن میں ایک دو احادیث مبارکہ کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پیارے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو کسی شخص نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ بولا، تو آپ نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، فرمانے لگے کہ پہلی یہ آیت آپ نے پڑھی جو ہجرت کے حوالے سے للفقراء المہاجرین، فرمایا کیا یہ اس آیت کے اندر تم شامل ہو، یعنی تم نے ہجرت کی؟ تو کہنے لگے میں تو اس میں شامل نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری آیت پڑھی والذین تبوؤا الدار والایمان، کیا تم انصار میں شامل ہو؟ کہنے لگے جی میں اس میں بھی شامل نہیں ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت جو آج کا ہمارا موضوع ہے پھر یہ پڑھی کہ ربنا اغفر لنا، کیا تم اس میں شامل ہو؟ تو کہتا مجھے امید تو ہے کہ میں اس میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پہلی میں بھی نہیں تھے، دوسری میں بھی نہیں تھے، اور میں یہ رکھتا ہوں خیال کہ تم تیسری میں بھی نہیں ہو، چونکہ تیسری تو نصیب ہی ان کو ہوگی جن کو پہلے دو محبت نصیب ہے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملہ عطا کر دیا، میں ایک حدیث پاک مسند امام اعظم سے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اذا مات العبد ان اللہ یعلم انہ شر، جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ کس قدر گناہگار تھا، بدکار تھا، لیکن والناس یقولون فی حقہ خیرا، لوگ اس کے بارے میں خیر کے جملے بولتے ہیں، لوگ اچھے کلمات بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے گناہ لکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں قد قبلت شہادات عبادی وقد غفرت علمی، میں جو جانتا تھا اس کے بارے میں اس کو ایک الگ کر رہا ہوں، اور اپنے بندوں کی گواہی اس کے حق میں قبول کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ عام گناہ گاروں کے لیے اگر کوئی بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی یہ تاثیر پیدا کرتا ہے، تو جنہوں نے صبح و شام دن رات دیدار مصطفیٰ سے اپنی آنکھوں کو اور اپنے ایمان کو تازگی بخشی ہوگی، تو جب ان کے لیے دعا کریں گے تو پھر دعا کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیسے سبحان اللہ۔